نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ باب نمبر 18 ہے، باب وقت المغربی۔ نماز مغرب کا وقت کون سا ہے یا کب بنتا ہے؟ وقال عطاء یجمع المریض بین المغرب والعشاء۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عطاء بن ابی رباح، ان کا یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے متصل سند کے ساتھ، تو اس کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ مریض آدمی مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتا ہے۔ اس کی طبیعت، مسائل معاملات، مریض کو شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو مغرب اور عشاء پڑھ دو میں اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 559 ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن مہران، جن کا تعلق رے کے ساتھ ہے۔ یہ رے آج کل ایران کا دارالحکومت تہران، اس کے جنوب میں یہ واقع ہے جگہ، اور پرانے ادوار میں یہ بڑا علمی گہوارہ ہوتا تھا، اب یہ تہران کا حصہ بن گیا ہوا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نصلی المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینصرف احدنا وانہ لیبصر مواقع نبلہ۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی واپس جاتا وہ تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ یعنی نماز مغرب پڑھ کے، اس کا مطلب یہ کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ فوراً مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد صحابہ کرام نماز پڑھ کے کوئی تیر پھینکتا تو پتہ لگ جاتا تھا کس جگہ پر گرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مغرب کو جلدی ذرا پڑھنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے 560 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن بشار، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے، محمد بن عمر بن حسن بن علی سے روایت ہیں کہ قادم الحجاج، حجاج بن یوسف آیا، یعنی جب مدینے میں آیا تو فسألنا جابر بن عبداللہ، ہم نے سیدنا جابر بن عبداللہ سے سوال کیا، فقال، وہ کہنے لگے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر دوپہر کے وقت پڑھ لیتے تھے، والعصر اور عصر، والشمس نقیۃ، جب سورج بالکل صاف ہوتا تھا، یعنی اس کے اندر زردی مکس نہیں ہوتی تھی، والمغرب، مغرب کی نماز، اذا واجبت، جب سورج غروب ہو جاتا، والعشاء، اور عشاء کی نماز، احیاناً و احیاناً، کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت، اذا رآہم، جب آپ دیکھتے ان کو اجتماع و جمع ہو گئے ہیں، اجالا، تو جلدی پڑھ لیتے، وَإِذَا رآہم، جب آپ دیکھتے ان کو ابتعو، انہوں نے لیٹ کر دی ہے، تو اخرا، آپ بھی نماز کو مؤخر کر دیتے، والصبح، اور صبح کی نماز، کانو او کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یصلیھا بغلس، اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 2 مرتبہ آتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد 74 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مدینے کا گورنر بنایا تھا، حرمین کا سارا علاقہ ان کے تحت تھا، تو بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو نماز لیٹ پڑھنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے صحابہ کرام نے، تابعین نے کچھ چیز دیکھی، انہوں نے فوراً بزرگ صحابی جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ نمازوں کے اوقات کے متعلق، کہ پتہ لگ جائے کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے مغرب کی نماز کے وقت بتایا کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی، کچھ لوگ جی احتیاط کی خاطر لیٹ کرتے، 3-4 منٹ اذان لیٹ دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس کے حرمین سے پھر بعد میں اس کو عراق بھیج دیا گیا وہ تھا اصل میں، تو انہوں نے پھر ساری تفصیل بتائی کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے اصل میں، اور ظہر سورج جو ہی ڈھلتا اسی ٹائم پڑھ لیتے تھے، اور عصر کہ سورج بالکل ابھی صاف ہوتا تھا، یعنی مثل اول میں جس کے متعلق پیچھے تفاصیل گزر چکی، اور عشاء کی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، جب دیکھتے لوگ جمع ہو گئے تب جلدی پڑھا دیتے، لیٹ ہیں تھوڑا سا لیٹ بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔